اس حدیث میں آتا ہے کہ تم 70 مرتبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو اور 70 مرتبہ بھی تمہاری توبہ ٹوٹتی چلی جائے، تم توبہ کرتے کرتے تو تھک سکتے ہو، اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا، اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا۔ اور 70 مرتبہ توبہ کس کی؟ اس لیے کہ توبہ گناہ کبیرہ کی ہوتی ہے، گناہ کبیرہ کی توبہ ہوتی ہے۔ چھوٹے موٹے صغیرہ گناہ تو ہمارے نیک اعمال سے، وضو کرنے سے، اچھے اخلاق سے، ہنسنے مسکرانے سے معاف ہوتے جاتے ہیں۔ یہ تو گناہ کبیرہ کے لیے توبہ ہوتی ہے، کہیں زنا ہے، کہیں جو کسی کا دل دکھایا ہے، ایسے جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، حقوق العباد سے اگر تعلق رکھتے ہیں تو توبہ سے اس سے سنگینی معاف ہوگی، لیکن حق عبد بھی ادا کرنا پڑے گا۔ تو توبہ کے لیے گناہ کبیرہ، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک شخص دن رات میں 70 مرتبہ گناہ کبیرہ کرے، 70 گناہ کبیرہ کرے اور 70 مرتبہ ہی اللہ سے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالی ہر مرتبہ اس کو معاف کرتے رہیں گے۔ اب کون ہے جو دن رات میں 70 مرتبہ زنا کرے خدا نہ خواستہ؟ کون ہے جو 70 مرتبہ چوری ڈاکہ ڈالے دن رات 24 گھنٹے میں؟ کون ہے 70 مرتبہ غیبتیں کرے؟ کہنے کا مقصد یہ کہ 70 کی تعداد ایک کثیر تعداد، تو گویا کہ نبی نے فرما دیا کہ گناہ کبیرہ اگر کسی نے اس درجے میں بھی کر لیے ہے لیکن ساتھ ساتھ توبہ کرتا رہا، شرط توبہ ہے، توبہ کرتا رہے، اور یہ نہ سوچے کہ یار ہماری توبہ سے کیا ہوتا، ہماری توبہ تو ٹوٹ جاتی، چھوڑو یار توبہ کیا کرنی، نہیں، آپ کا کام توبہ کرنا ہے، بس توبہ کی ٹوٹ گئی کوئی بات نہیں، پھر توبہ کر لیں، توبہ کی ٹوٹ گئی پھر توبہ کر لیں، آپ اپنی توبہ کے راستے میں لگے رہیں، بھلے گناہ ساسد ہوتے رہیں، اس کی فکر نہ کریں، اللہ تبارک و تعالی کی نظر رحمت ایسی آپ کے قلب پہ پڑے گی، پتہ نہیں کون سا توبہ کا سجدہ ایسا ہوگا قبول ہوگا، گناہوں سے ایسی دوری ہو جائے گی جیسے مشرق و مغرب کی دوری۔ آپ کا کام کوشش کرنا ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی مثال دیتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے جس کو چلنا نہیں آتا، لڑکھڑا کے چلتا ہے، اب ابا اسے کہتا ہے آج آج، اب وہ پاؤں اٹھا کے تھوڑا تھوڑا چلتا، ایک اٹھایا دوسرا اٹھایا، تھوڑی سی 2-4 قدم بڑھا ہے، گرنے لگا تو باپ نے آگے بڑھ کے سینے سے لگا لیا، لیکن باپ اسی بچوں کو بڑھ کے سینے سے لگائے گا جو 1-2 قدم اٹھائے گا، اگر وہ کھڑا ہے چلتا ہی نہیں، باپ کہے گا پھسڈی کہ چلتا ہی نہیں، نالائق، چھوڑ دے گا۔ فرمایا کہ بس یہی مثال ہماری ہے، جیسے ابا نے اسے لڑکھڑاتے بچوں کو آغوش میں لے لیا، بس یہ بندہ گناہگار لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ توبہ کے لیے قدم تو بڑھائے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، پھر گناہ ہو گیا، معاف کر دے، پھر گناہ ہو گیا، لڑکھڑا کے توبہ کرنا اس کا کام ہے، بس ایک نظر رحمت خدا کی ایسی پڑے گی، ربا آگے بڑھ کے آغوش میں لے لے گا، اس کے سارے گناہ معاف اور قرب اور کی منزل اس کو نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے کوشش کرنا ہمارا کام، قدم اٹھانا ہمارا کام ہے، گڑ گڑانا رونا اللہ ہمارا کام ہے، اس توبہ کو قبول کر کے اس دل کو پاک کرنا اس اللہ کا کام ہے۔ اللہ کی ایک نظر رحمت کائنات پہ پڑ جائے، ساری کائنات کے گناہ معاف ہو جائیں۔